جنگ آزما قسط نمبر 4۔ یعقوب بیگ اپنی ہوشیاری سے قاضی عبداللہ کے قریب ہو گیا تھا۔ اس وقت خانزادہ کو یہاں لانے کا سوال سامنے آیا تو اسے احمد تنبل کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے یعقوب بیگ کے کان میں کہی تھی۔ اگر اس وقت بھی اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو جہانگیر مرزا کے حق میں راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ اس نے قاضی عبداللہ کو اپنی خدمات پیش کر دی۔ یہ فریضہ مجھے انجام دینے دیجیے، میں اپنے چند آدمی لے کر جاؤں گا، شہزادی خانزادہ اور ان کی نانی حضور کو باحفاظت یہاں تک پہنچا دوں گا۔ تم سے زیادہ اعتماد مجھے کس پر ہو سکتا ہے؟ یہ کام تم ہی کرو گے۔ یعقوب بیگ جب رات کو اپنے محل میں گیا تو احمد تنبل سے تمام باتیں طے ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خانزادہ کی سواری کو اندجان کی بجائے آخشی کی طرف موڑ دینا تھا۔ احمد تنبل کو 2 فرسنگ کے فاصلے پر واقع جنگل میں موجود ہونا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے احمد تنبل نے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خانزادہ مجھے پہچان چکی ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں خانزادہ کو لے کر سمرقند جانا ہے، سلطان احمد مرزا ہمیں ملازمت بھی دے گا اور خانزادہ کو ڈھال بنا کر ہم اپنی شرائط بھی منوا لیں گے۔ یعقوب بیگ نے چند آدمی تیار کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی محل پہنچ گیا۔ قاضی عبداللہ کا رکا بھی اس کے پاس تھا، جس میں احسان دولت بیگم کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ خانزادہ کو لے کر یعقوب بیگ کے ساتھ قلعے میں چلی آئیں۔ احسان دولت بیگم کا خود بھی یہی خیال تھا کہ انہیں قلعے میں بابر کے پاس ہونا چاہیے، ابھی اسے بہت سے مشوروں کی ضرورت ہے۔ یعقوب بیگ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ دونوں خواتین کو الگ الگ چھکڑوں میں سوار کیا جائے۔ خانزادہ کے چھکڑے میں ایک کے بجائے 2 گھوڑے لگائے گئے تھے کیونکہ اسے تیز بھگانا تھا۔ دونوں چھکڑوں کو دبیز پردوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ پہلے احسان دولت بیگم سوار ہوئی۔ یعقوب بیگ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اس چھکڑے کے ساتھ چلیں، میں شہزادی کے چھکڑے کے ساتھ آتا ہوں۔ چھکڑا آگے بڑھ گیا، خانزادہ اپنے چھکڑے میں سوار ہوئی، کوچوان نے اپنی جگہ سنبھالی اور یعقوب بیگ آگے آگے چلا۔ کوچوان کو پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے چھکڑے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور بے تحاشا بھگانا شروع کر دیا۔ 2 فرسنگ کا فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر چھکڑے نے عام شاہراہ چھوڑ دی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ احمد تنبل نے یہی کہیں ملنے کو کہا تھا، لہٰذا یعقوب بیگ رک گیا۔ خانزادہ کو کچھ شک ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے خنجر سے پردہ چاک کیا۔ اس کے ہوش اڑانا لازمی تھے، وہ ایک جنگل میں تھی۔ اسی وقت یعقوب بیگ چھکڑے کے قریب آیا اور اس سے اترنے کے لیے کہا، شہزادی صاحبہ نیچے تشریف لے آئیے، آپ کا قلعہ آ گیا ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ نیچے تو آؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ خانزادہ آرام سے نیچے اتری اور چاہا کہ اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دے، لیکن غالباً وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک طرف جھکا اور خانزادہ کی کلائی پکڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ خنجر دور جا پڑا۔ خانزادہ نے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن لڑکی ہی تو تھی، ایک طرف جھول کر رہ گئی۔ احمد تنبل کچھ دور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کل تک اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ یعقوب بیگ کے ساتھ مل کر خانزادہ کو یرغمال بنا لے گا، لیکن رات بھر میں اس کے ارادے بدل گئے تھے۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ قسمت نے بابر کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب بابر کی نظروں میں سرخرو ہونے کا وقت ہے۔
یہ سنہری موقع اس کے سامنے تھا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ سے نکلا اور یعقوب پہ سر پر آ پہنچا۔ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دے شہزادی کو۔ یعقوب بیگ نے یہ خیال کیا کہ وہ شہزادی کو دکھانے کے لیے مصنوعی غصہ کر رہا ہے۔ اس نے بھی پلٹ کر جواب دیا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ بس یہی موقع تھا۔ احمد تنبل نے تلوار بے نیام کی اور یعقوب بیگ کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ وہ غریب یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ جو تم نے کہا تھا میں نے تو وہی کیا ہے، پھر مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ کوچوان نے یہ منظر دیکھا تو چھکڑا لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ احمد تنبل خانزادہ سے جھوٹی ہمدردی جتانے لگا۔ احسان دولت بیگ قلعے میں پہنچی اور خانزادہ بہت دیر تک قلعے میں نہ آئی تو کھلبلی مچ گئی۔ بابر نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خانزادہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ابھی یہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ شور مچا، خانزادہ آ گئی ہے، لیکن اس حال میں آئی تھی کہ گھوڑے پر سوار تھی۔ احمد تنبل پیدل چل رہا تھا۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر ساری بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ احمد تنبل نے یعقوب بیگ کا کٹا ہوا سر بابر کے سامنے رکھا اور پورا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ فاطمہ سلطان بیگم نے مجھے آپ کی خیریت لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اگر پہنچا نہ ہوتا تو شہزادی صاحبہ نہ جانے ان پر کیا بیت گئی ہوتی۔ میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں، بابر نے کہا اور اپنی ایک خاص تلوار اسے بطور انعام عطا کی۔ بات بخیر و خوبی سلجھ گئی تھی۔ احمد تنبل پر کسی کو شک تک نہیں گزرا تھا، بلکہ اس کے وفاداری کے جھنڈے گڑ گئے تھے۔ لیکن خود اس کے دل میں چور تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر اس سازش کی مزید چھان بین ہوئی اور کہیں اس کا نام بھی درمیان میں آ گیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ سب سے زیادہ اسے کوچوان کی طرف سے خطرہ تھا، جو خانزادہ کا چھکڑا چلا رہا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ اگر وہ مل گیا اور اس نے کچھ باتیں اگل دی تو کیا ہوگا؟ وہ اسی شام آخشی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازاروں میں افواہیں پھیلانے اور بیگوں کو ورغلانے والا کون تھا؟ تحقیق جاری رہی، لیکن شاید سب ثبوت مٹ چکے تھے۔ بالآخر اس پر یقین کرنا پڑا کہ اس سازش کے پیچھے یعقوب بیگ تھا، جو بہرحال مر چکا ہے۔ ایک صرف خانزادہ تھی جس کا شک احمد تنبل کی طرف گیا تھا، لیکن خود احسان دولت بیگم نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ ایک ایسے آدمی پر الزام لگا رہی ہے جس نے اس کی عزت بھی بچائی ہے اور جان بھی۔ احسان دولت بیگم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان لے اور احمد تنبل سے شادی کر لے۔ خانزادہ بیگم نے ایک مرتبہ پھر اسے قاتل کہہ کر اسے ٹھکرا دیا تھا، بلکہ اس مرتبہ سازشی کے لقب کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بابر کی ناتجربہ کاری صرف اندجان پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اندجان کے باہر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی ابھی اسے فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت کے تمام وارثوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ان عزیزوں میں سب سے اول تو بڑا چچا سلطان احمد تھا، جو سمرقند سے بڑا آتا تھا۔ فرغانہ کے مغربی قصبوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ اندجان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ دوسری طرف بابر کا ماموں اکبر محمود درہ سیہون سے اوپر چل کے قلعہ آخشی کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ اور دشمن جاگیرداروں کو مشرقی پہاڑوں کے قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ غالباً اسی لیے ٹھہرے ہوئے تھے کہ جس کا پلہ بھاری دیکھیں اس کی طرف ہو جائیں۔ یہ ان جاگیرداروں کا پرانا دستور تھا۔ یہ خبریں جب قلعے میں پہنچی تو جنگ کی تیاریاں کی جانے لگی۔ برج اور فصیل کو اچھی طرح مستحکم کر لیا۔ احسان دولت بیگ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مزاحمت کی جائے، لیکن قاضی عبداللہ ان تجویزوں کے حق میں نہیں تھے۔ بعض قدیم ملازمین بارگاہ نے اپنی توہین سمجھی کہ
وہ ایک 12-13 سالہ لڑکی کی رہنمائی میں جنگ کریں۔ انہوں نے حق نمک ادا نہیں کیا اور بابر کا ساتھ چھوڑ کر احمد مرزا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بادشاہت ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ اس نازک وقت میں قاضی عبداللہ نے بابر کو مشورہ دیا کہ وہ اس وقت جنگ میں نہ الجھے، والی سمرقند کی خدمت میں اپنا سفیر بھیجے اور اس سے مصالحت کی درخواست کرے۔ بابر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے طاقتور چچا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنے استاد کی بات مان لی۔ اس کی لڑکی عائشہ بابر سے منسوب تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ اس کا چچا اس کی درخواست مان لے گا۔ قاضی کی نصیحت کے مطابق بابر نے ایک سفیر سلطان احمد کی خدمت میں روانہ کیا، اپنے آپ کو فرزند اور خادم ظاہر کر کے اطاعت کا اظہار کیا اور درخواست کی کہ وہ اسے اپنے نمائندے کے طور پر اندجان میں رہنے کی اجازت دے۔ آپ میرے والد کی جگہ ہیں، میں آپ سے لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ میری درخواست قبول فرمائیں اور محاصرہ اٹھا لیں، اندجان پر میرا قبضہ رہنے دیں۔ میرے باپ اور آپ کے بھائی کی نشانی ہوں، میں یہاں فرما روا بن کر نہیں، آپ کا نمائندہ بن کر رہوں گا۔ سلطان احمد مرزا اس درد مندانہ پیغام کو سن کر متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے سرداروں نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ نو عمر لڑکا قابو میں آ چکا ہے، کل کو جوان ہوگا تو یہی ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ سلطان احمد مجبور ہو گیا۔ اس کے گھڑ سوار سیدھے اندجان کی طرف چل پڑے۔ سفارت ناکام ہو گئی۔ بابر نے بھی ایک مختصر سی جماعت آگے روانہ کر دی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ سمرقندی سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ایک دھنسی ہوئی ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ ندی دلدل کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ندی پر پل بنا ہوا تھا۔ فوج کے ہر سپاہی کو جلدی تھی کہ وہ پل عبور کر لے۔ سب ایک ساتھ گھوڑوں سمیت پل پر چڑھتے چلے گئے۔ پل یہ بوجھ برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ گھوڑے اور اونٹ پانی میں اوندے ہو کر گرنے لگے۔ پانی کیا تھا؟ دلدل تھی، جس میں جو گرا قسمت ہی نے اسے نکالا تو نکلا۔ کتنے ہی دلدل کے نظر ہو گئے، جو بچ گئے وہ زخمی تھے، انہیں مشکل سے کنارے پر لایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر لشکر میں بحث چھڑ گئی کہ محاصرہ جاری رکھا جائے یا سمرقند واپس چلا جائے۔ بیشتر سرداروں نے بھی یہ رائے پیش کی کہ اتنا نقصان اٹھا کر واپس چلے جائے تو فائدہ کیا، اب آ گئے ہیں تو محاصرہ جاری رکھیں گے۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور یہاں بیگوں میں بددلی پھیلی ہوئی تھی کہ سمرقندی لشکر میں وبا پھیل گئی ہے۔ گھوڑے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ کوئی ایسا بخار تھا جس میں سپاہی بھی مبتلا ہونے لگے۔ خود سلطان احمد بھی بیمار پڑ گیا۔ اب وہی سردار جو محاصرے کے حق میں تھے اور واپس جانے کی ضد کرنے لگے۔ سلطان احمد کے پاس بھی واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ سمرقندی سپاہ نے اپنے علیل ساتھیوں کو سنبھالا اور واپس چل دی۔ میدان میں اب دھوپ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اندجان محفوظ ہو گیا تھا، لیکن سلطان احمد کا حلیف اکبر محمود آخشی پہنچ کر اس کے محاصرے میں مشغول تھا۔ اندجان میں سلطان احمد کو شکست کھا کر بھاگنا پڑا تو آخشی والوں کے حوصلے پہاڑوں سے باتیں کرنے لگے۔ بابر کی سپاہ جان توڑ کر لڑی اور دشمن کا منہ پھیر دیا۔ اکبر محمود سن ہی چکا تھا کہ اس کا حلیف اندجان سے بھاگ چکا ہے۔ اس نے بھی ہمت ہار دی اور اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس موقع پر بابر کی نانی احسان دولت بیگم نے اسے نہایت مفید مشورے دیے۔ قسمت نے تمہیں یکے بعد دیگرے 2 فتوحات سے نوازا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قدرت تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے اور اس کے لیے تمہیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگی۔ میں زیادہ سے زیادہ لشکر جمع کروں گا۔ زیادہ لشکر سے فتح نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں تو یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹے بڑے عزیزوں کو اراضی عطا کرو تاکہ وقت پڑنے پر وہ تمہاری مدد کریں۔
باہر نکلنے سے پہلے اپنی سلطنت کا بندوبست کرو، مختلف عہدوں پر لوگوں کو متعین کرو۔ بابر نے نانی کی نصیحت پر فوراً عمل کیا۔ جن لوگوں نے بابر کی مدد کی تھی اور اسے سلطنت دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہیں مختلف مناصب عطا کیے۔ 7 شہروں کو 7 بیگوں کے سپرد کیا گیا۔ اس طرح دیگر امراء کو بھی اس نے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں دی گئی۔ ان شہروں کی آرائش و زیبائش کی طرف بھی توجہ دی۔